اللہ سبحانہ وتعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال حبيبنا ونبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمزة بن عبد المطلب اسد اللہ واسد رسولہ۔ آج شوال کا دوسرا ہفتہ ہے اور اسلامی تاریخ میں غزوہ احد انہی دنوں کے اندر ہوا تھا۔ جمعے کے خطبے کے اندر آپ اس حدیث کو ہم سے سنتے ہیں، وہ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے بھی شیر ہیں اور اس کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ یہ ان کی شہادت کے دن ہیں۔ بعض روایات کے اندر ان کی شہادت 7 شوال کو ہوئی ہے اور بعض کے اندر 15 شوال کو ہوئی ہے، تو یہ 7 اور 15 کے درمیانی دن ہے۔ انہی دنوں میں 3 ہجری کے اندر احد کا معرکہ برپا ہوا تھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے ہی لاڈلے اور پیارے چچا بہت ہی مظلومانہ طریقے کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ کے 3 رشتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ کے چچا ہیں، سگے عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، آپ کے چچا ہیں۔ دوسرا رشتہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت حمزہ کی والدہ حالہ، یہ آپس کے اندر چچزاد بہنیں ہیں۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ آپ نے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک ہی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ اور چوتھی مناسبت یہ تھی کہ ہم عمر، بعض روایات کے مطابق آپ دونوں کی عمروں میں 2 سال کا فرق ہے، بعض مورخین کہتے ہیں چند مہینے کا فرق ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے 2 چچا مانگے تھے باقاعدہ، ایک عباس اور ایک حمزہ، اور آپ کے تمام چچاؤں میں سے صرف یہ 2 ہی اسلام لے کر آئے تھے۔ حضرت عباس مسلمان ہوئے اور حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو طالب کے اسلام کی آپ نے ظاہر بات ہے بڑی آپ کو طلب تھی اور خواہش تھی، اور آخر دم تک آپ اس کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تاریخ اسلام میں جو حضرت حمزہ کا ذکر آتا ہے وہ 6 صدی ہجری سے آتا ہے، 6 صدی نبوی سے آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کو جب نبوت ملی ہے اس سے جو ہم سن شروع کرتے ہیں اس کو سن نبوی کہتے ہیں، اور پھر جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجری سن شروع ہو جاتا ہے۔ تو 6 صدی ہجری میں یہ وہ دور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کھل کر دعوت کا عمل شروع کریں، کافروں کو بلائیں اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو ایک دن آپ کوہ صفا کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر انتہائی مشتعل ہوا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھا ہو آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو بہت مشتعل ہوا اور اس نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بہت برا بھلا کہا۔ سیرتی کتابوں میں بعض میں آتا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھایا، اور بعض روایات میں آتا ہے آپ کا خون بھی بہا، لیکن آپ صبر اور استقامت کی تصویر بنے ہوئے بالکل خاموش کھڑے رہ گئے۔ یہ منظر ادھر قریب ہی عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، اور اس لونڈی کا بہت ہی دل دکھا اس منظر کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صبر پر اور آپ کے اس سارے ظلم کو برداشت کرنے کے اوپر۔ اس نے سوچا کیا اس کا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر آیا کہ اگر مکہ کے اندر ابو جہل کو کوئی سبق سکھا سکتا ہے تو وہ حمزہ ہی۔ حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس زمانے میں بس شکار کے شوقین تھے، صبح سویرے نکل جایا کرتے تھے اور شام کو آیا کرتے تھے۔ تو وہ لونڈی ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہو گئی جہاں سے حمزہ کی آمد کا رستہ تھا، تو وہ آئے تو جا کر ان کے اونٹ کی
بات نکیل پکڑ لی اور کہا کہ حمزہ تم شکار کے اندر لگے ہوئے ہو اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ابو الحکم نے، وہ ابو الحکم کہلاتا تھا، ابو الحکم نے آج یہ کیا تمہارے بھتیجے کے ساتھ، اور اس طرح ان کو یہ کہا، وہ یہ الفاظ کہے اور اس طریقے کے ساتھ ان کو برا بھلا کہا۔ تو حضرت حمزہ کو غیر معمولی جوش آیا اور اسی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ پہنچے۔ پوچھا اس سے کہ وہ کہاں گیا، کہا کہ وہ بیت اللہ کی طرف گیا۔ وہاں گئے تو یہ بیٹھا ہوا تھا اور دیگر مشرکین مکہ، رؤساء اور سردار چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایسے جیسے وہ اپنا کارنامہ سنا رہا ہو۔ سیدھے حمزہ پہنچے اس کے سر کے اوپر اور کھینچ کر جو اپنی کمان ماری ابو جہل کے سر میں، اس کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا، اور کہنے لگے کہ تم نے میرے بھتیجے کو آج یہ کہا ہے، میں بھی اس کے دین کے اوپر ہوں۔ یہ جملہ ابو جہل کے لیے بہت حیران کن تھا۔ تو جیسے ہی ابو جہل، چونکہ بنو مخزوم قبیلہ تھا قریشیوں میں اس کا، اور یہ حمزہ بنو ہاشم کے تھے، تو جیسے ہی ابو جہل کو کمان لگی، بنو مخزوم کے نوجوان کھڑے ہو گئے کہ ہمارے سردار کی توہین ہو گئی ہے۔ بنو مخزوم کے نوجوانوں کو کھڑا ہوتے دیکھ کر بنو ہاشم کھڑے ہو گئے کہ حمزہ ہماری طرف سے ہیں۔ تو ابو جہل نے آگے بڑھ کر اپنے نوجوانوں سے کہا کہ چھوڑ دو۔ ابو عمارہ، ان کی بیٹی کا نام عمارہ تھا حمزہ کی، تو ابو عمارہ کہلاتے تھے، کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے آج واقعی اس کے بھتیجے کو سخت سست کہا ہے، برا بھلا کہا ہے۔ اور اس نے بیچ بچاؤ کرایا، وہ نہیں چاہ رہا تھا حمزہ مکمل طور پر دوسرے کیمپ میں چلے جائیں۔ تو حمزہ گھر آ گئے اور پھر سوچنے لگے کہ میں نے کیا کہا ابو جہل کو۔ سچے آدمی تھے اور یہی صداقت ہی ایمان کا سبب بنتی ہے۔ سوچنے لگے کہ میں نے جو کہا کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، تو میں تو اس کے دین پر نہیں ہوں، تو میں نے تو اس کا دین قبول نہیں کیا، نہ میں اس کو سمجھا بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کو کل کی بات بھی بتائی، جس پر آپ نے فرمایا کہ چچا، کہا کہ بھتیجے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچا میری آنکھیں تو اس وقت ٹھنڈی ہوں گی جب تم کلمہ پڑھو گے۔ تو اس پر کلمہ پڑھا، اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو لے کے دار ارقم کے اندر بیٹھا کرتے تھے، تو وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں عمر فاروق کا جو معروف واقعہ میں نے آپ کو سنایا بار یہاں پر کئی دفعہ، تو حضرت عمر فاروق جب اپنی بہن کے گھر سے ہوتے ہوئے اسلام کا جذبہ لے کے دار ارقم پہنچے، لیکن ہاتھ کے اندر وہ تلوار تھی اور ننگی تلوار تھی، جو اپنے گھر سے جب نکلے تھے تو جس ارادے سے نکلے تھے تو بہن کے گھر جا کر ارادہ تبدیل ہو گیا، تو وہ تلوار ہاتھ میں تھی، اور آ کر جب انہوں نے دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جس صحابی نے دروازے کی جھری میں سے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ عمر فاروق ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ بہن کے گھر میں کیا قصہ ہوا ہے، تو وہ بڑے ہیبت زدہ واپس آئے اور آ کر کہا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے غریب صحابہ ہیں بیشتر ان میں سے، ان میں کوئی مکہ مکرمہ کی بہت بڑی قداور شخصیت نہیں ہے، تو آ کر کہا کہ عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خاموشی سی چھا گئی اس بات کے اوپر۔ عمر فاروق کا رعب اور دبدبہ مکہ مکرمہ میں اس قسم کا تھا۔ حمزہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کھولو دروازہ اور عمر کو آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر لے کر جائے گا، شر کے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ تو اس پر دروازہ کھولا، عمر خطاب آئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی طبیعت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا کہ ان کی آمد کا، لیکن آ کر عمر کی چادر پکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر اونچی آواز کے اندر، اور آپ کی اس
اللہ اکبر کی آواز سے جو صحابہ بیٹھے تھے وہ سمجھ گئے کہ عمر ایمان لے آئے ہیں، تو ان سب نے بھی ایک زوردار نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر فاروق نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں اس گھر کے اندر اپنی عبادت کریں، ہم کیوں نہ بیت اللہ جا کر اللہ کے گھر کے اندر ہم عبادت کریں، تو آپ نے جب اس بات کو قبول فرمایا تو ان صحابہ کی جو دو صفیں بنی تھیں، دو لائنوں کے اندر یہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک لائن کے آگے عمر ابن خطاب تھے اور دوسری لائن کے آگے یہ حمزہ ابن عبد المطلب تھے۔ ان دونوں کی سرکردگی کے اندر یہ صحابہ پہلی دفعہ، اور جب یہ پہلی دفعہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران تھے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے بیت اللہ میں زندگی کے اندر پہلی دفعہ کیسے داخل ہوئے ہیں۔ لیکن دونوں لائنوں کے آگے دیکھا تو ایک کے آگے عمر ابن خطاب ہے، دوسرے کے آگے حمزہ ابن عبد المطلب ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پوچھے کہ یہ لوگ کیسے مکہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آ کر سیدھا بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ حضرت حمزہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے علل اعلان ہجرت کی تھی، اعلان کر کے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اور جس کے اندر جرت ہو اور جو مجھے روکنے کی ہمت رکھتا ہو تو وہ میرے رستے کے اندر آ جائے، یہ کہہ کر آپ مدینہ منورہ کے لیے نکلے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کو جو سب سے پہلی چیز اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، یعنی باقی چیزوں کے بعد احکامات میں سے، وہ جہاد کا حکم تھا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے ایسے گزارے تھے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ صبر کرو، ہر ظلم پر صبر، ہر زیادتی پر صبر، ہر دست درازی پر صبر، ہر سب و شتم پر صبر، ہر قسم کے ظلم پر مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ کے سارے دور کے اندر۔ مدینہ منورہ پہنچے تو انصار کے ساتھ ایک معاہدہ یہ ہوا تھا کہ باہر سے جو حملہ ہوگا اس میں انصار دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ انصار کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اقدام فرمائیں گے، خود جو سریہ یا غزوہ بھیجیں گے، اس میں بھی انصار ساتھ جائیں گے۔ یہ بات طے نہیں ہوئی تھی جب انصار سے بیعت ہوئی تھی عقبہ کے اندر، بیعت عقبہ جس کو کہتے ہیں، جب وہ حج کے لیے آئے تھے اور آپ کی دست مبارک پر 2 سال مسلسل بیعت کرتے رہے۔ تو جو پہلا سریہ آپ نے بھیجا ہے 30 مہاجر صحابہ کے ساتھ، اسلام کی تاریخ کا پہلا سریہ کہتے ہیں اس لشکر کو، اس گروہ کو یا اس جماعت کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کریں اور بھیجیں، خود اس کے اندر تشریف نہ لے کر جائیں۔ جس میں خود تشریف لے کر جائیں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں خود تشریف نہ لے کر جائیں تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ پہلا سریہ جو اسلام کا نکلا ہے 1 ہجری کو، ہجرت کے پہلے سال، اس کا نام ہی سریہ حمزہ ابن عبد المطلب، حضرت حمزہ کی سربراہی میں نکلا، سرکردگی میں، امارت میں، اور پہلی دفعہ اسلام کا جھنڈا یعنی جہاد کا جھنڈا بنایا گیا، اور وہ حمزہ ابن عبد المطلب کے ہاتھ میں رسول اللہ نے تھمایا۔ اور حمزہ کہا کرتے تھے، شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس کو اللہ کے رسول نے اسلام کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر دیا تھا۔ تو پہلا سریہ یہ نکلا۔ دوسرا غزوہ ابواء ہے اسلام کا، اس میں بھی حمزہ شریک رہے، جھنڈا انہی کے ہاتھ کے اندر تھا۔ تیسرے غزوے کے اندر بھی شریک رہے۔ چوتھا غزوہ پھر غزوہ بدر آیا تھا، اور یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر پھر اس کی تفصیل ہم نے جب غزوہ بدر کے دن تھے تو بیان کی تھی۔ اس میں انصار بڑی باوجود یہ کہ وہ پابند نہیں تھے، اب تو رسول اللہ کے احکام کے تو پابند تھے، اپنے معاہدے کے تحت پابند نہیں تھے، لیکن انصار بھی اس کے اندر نکلے اور بڑی جاں فشانی۔ تو جب بدر کے اندر جن لوگوں نے سب سے زیادہ داد شجاعت دی ہے اس میں سیدنا حمزہ کا نام، عتبہ نے، بلکہ امیہ ابن خلف نے، جو دوست تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے، انہوں نے بدر کے بعد، امیہ پھر احد میں مارا گیا تھا، بدر کے بعد امیہ نے ایک دفعہ عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ تمہارے لشکر کے اندر شتر مرغ کا پر اپنی ٹوپی کے اندر جس نے لگایا ہوا تھا ایک گھڑ سوار نے، یہ کون تھا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ وہ حمزہ تھا۔ تو کہا کہ ہماری صفیں اس نے پچھاڑی، ہماری صفیں اس نے الٹی بدر کے دن۔ تو بدر میں جب
ایک پرانے زمانے کی جنگوں کے اندر ایک چیز ہوتی تھی، اس کو عربی کے اندر مبارزت کہتے ہیں۔ مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع ایسے نہیں ہوتی تھی کہ ایک لشکر دوسرے لشکر کے اوپر حملہ آور ہو جاتا تھا، بلکہ دونوں لشکر صف آرا ہو جاتے تھے، ایک طرف سے ایک بندہ نکلتا تھا، دوسری طرف سے دوسرا بندہ نکلتا تھا، یہ آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، جو فیصلہ ہو گیا پھر دوسرا بندہ، پھر دوسرا بندہ، یا دو بندے یا تین بندے، اس طرح اس کو مبارزت کہتے تھے۔ پھر جب مبارزت ایک حد تک ہو چکی ہوتی تھی، پھر کوئی ایک فریق بعض اوقات اچانک حملہ کر دیتا تھا، تو پھر یہ گتھم گتھا ہو جاتے تھے دونوں لشکر آپس کے اندر۔ تو جب بدر کے اندر لشکر آمنے سامنے ہوئے تو قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، یعنی دو بھائی، ربیعہ کے دو بیٹے اور ایک عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تین نکلے بالکل قریش کے صف اول کے لوگوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انصار کو خواہش تھی کہ ہم آگے بڑھیں، تو تین انصاری صحابہ باہر نکلے، عوف ابن عفرا، معوذ ابن عفرا اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ تو یہ جو دو بھائی ہیں عوف ابن عفرا، یہ ایک صحابیہ عفرا کے بیٹے ہیں۔ اس صحابیہ کو یہ نرالا اعزاز حاصل ہے کہ بدر کے دن اس کے 7 بیٹے میدان جنگ کے اندر تھے۔ خنسا کے تو 4 بیٹے تھے، ان کے 7 بیٹے تھے، 2 شوہروں سے، ایک شوہر سے 4 بیٹے تھے، پھر وہ شوہر فوت ہو گئے، انہوں نے دوسری شادی کی، اس شوہر سے 3 بیٹے تھے، یہ 7 بیٹے بدر کے اندر موجود تھے۔ ان میں سے 2 عوف اور معوذ جو ہیں یہ نکلے باہر۔ تو جانتے تھے کون ہوں گے یہ لوگ، لیکن مشرکین میں سے عتبہ نے پوچھا کہ کون ہیں یہ لوگ، یہ جو 3 لوگ نکلے ہیں دوسری طرف سے؟ تعارف ہوا، کہا انصار میں سے۔ تو عتبہ نے کہا حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برابر کا جوڑ نہیں ہے، اپنے لوگ نکالو، ہمارے جوڑ کے لوگ نکالو، مطلب خاندان کے لوگ نکالو، جیسے ہم نے اپنے صف اول کے لوگ بھیجے ہیں، آپ بھی اپنے صف اول کے لوگ وہاں سے بھیجیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حمزہ، علی ابن ابی طالب اور حارث آپ اور عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب، یعنی حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ آپ نے کہا تینوں کھڑے۔ جب یہ تینوں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب جوڑ کو جوڑ پڑا ہے، اب برابری کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں کے سامنے 3 لوگ آئے، حمزہ نے پہلی بار کے اندر سر اڑا دیا اپنے سامنے والے کا، علی ابن ابی طالب نے اپنے سامنے والے کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ بوڑھے تھے عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب، تو ان کو لگی چوٹ پاؤں کے اندر، یہ گر گئے۔ تو یہ دونوں اس وقت تک فارغ ہو چکے تھے، تو انہوں نے آ کر عتبہ بھی اور شیبہ بھی اور اس کا بیٹا ولید بھی، تینوں جہنم رسید ہوئے۔ اس کے بعد بس ان کے ہاں ایک کھلبلی مچ گئی اور شروع ہو گئی جنگ۔ حضرت حمزہ نے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا اپنی ٹوپی کے اندر، وہ جو لوہے کی سی ٹوپی ہوتی ہے، کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، اور کبھی لشکر کے ادھر کبھی لشکر کے ادھر۔ ایک اور روایت کے اندر آتی ہے کہ سب سے آگے تھے۔ آپ نے ایک موقع پر مشرکین مکہ میں سے کسی شخص کو پہچاننا چاہا تو حدیث کی روایت آتی ہے کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ حمزہ سے پوچھو کہ وہ کون ہے، کیونکہ حمزہ سب سے آگے ہیں، مشرکین کے لشکر کے سب سے قریب ترین انسان۔ تو بدر کے اندر آپ کے ہاتھ سے جو بعض روایات کے مطابق 30 سے زیادہ لوگ آپ کے ہاتھ سے جہنم کے اندر گئے ہیں بدر کے اندر۔ اس کے اندر ایک شخص مطعم ابن عدی بھی، مطعم ابن عدی بھی بڑے لوگوں میں سے تھا قریش کے۔ اس کے بھتیجے جبیر ابن مطعم نے اور عدی کے بھتیجے جبیر نے، اس نے اپنے غلام وحشی کو تیار کیا تھا کہ آپ احد کے موقع کے اوپر کہ حمزہ کو تم نے اگر شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں، اور اپنے چچا کے بدلے کے اندر۔ تو وحشی ابن حرب نام ہے، یہ سیاہ فام غلام تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا۔ یہ اپنا قصہ انہوں نے خود سنایا ہے اور بخاری شریف کے اندر وہ پوری روایت موجود ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ
بخاری شریف کی روایت کے اندر کہیں بھی ہندا کا ذکر موجود نہیں ہے کہ ہندا نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ دوں گی اور وہ دوں گی. اس لیے مسلمان سیرت نگاروں کی علماء کی ایک بڑی جماعت کے خیال میں اس حدیث کی کوئی سند ٹھیک نہیں ہے کہ جس کے اندر ہندا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے اس کو کہا تھا, کیا نام ہے اس کا, وحشی ابن حرب. وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس کو اس کے آقا مالک جبیر ابن مطعم نے کہا تھا. تو اور اس کا چچا عدی نہیں بلکہ طعیمہ ابن عدی نام تھا اس کے چچا کا, جسے قتل کے اوپر اس نے کہا گیا تھا. تو خیر احد کا موقع آیا اور احد کے اندر بھی حضرت حمزہ نے اسی طرح داد شجاعت دکھائی. تو حبشی کہتا ہے کہ یہ میں ایک گھاٹی کے ایک چھوٹی پہاڑی کے نیچے, آپ نے اس چھوٹی پہاڑی کا نام سنا ہوگا جس کو جبل رومات کہتے ہیں, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے اور وہ 50 تیر انداز پھر اتر آئے تھے وقت سے پہلے, جس کے اوپر جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا. اسی پہاڑی پر ان کے اترنے سے پہلے حضرت حمزہ کسی کے پیچھے جا رہے تھے. تو یہ وحشی ابن حرب یہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے وہاں سے نیزہ مارا جو آپ کی ناف کے اوپر لگا اور حمزہ نیچے گرے. اور جب نیچے گرے تو اس وقت بھی انہوں نے مڑ کے وحشی کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ اٹھ کر اس کی طرف جانا چاہا, لیکن اتنا وہ آر پار جا چکا تھا نیزہ کہ آپ ادھر شہید ہو گئے. اس کے بعد مسلمانوں کو وہ لوگ نیچے اتر آئے, مسلمان اس جگہ سے چلے گئے پہاڑ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے غار کے اندر تشریف لے گئے, لشکر بھی ادھر چلا گیا. تو مشرکین آ گئے ان جگہ جہاں حمزہ شہید ہوئے پڑے ہوئے تھے. پھر ان کی لاش کا مسلح کہتے ہیں اس کو, یعنی لاش کا سینہ چیرا گیا, پیٹ پھاڑا گیا, اعضاء نکالے گئے اور اعضاء کاٹے گئے, پورا جسم ادھیڑ کے رکھ دیا ان کا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب مشرکین چلے گئے اور آپ آئے شہداء کی طرف, تو آپ نے سامنے اپنے چچا حمزہ کا لاشا دیکھا اور اس حال کے اندر دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گریہ طاری ہوا. آپ روئے اور کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان اس کو سنت بنا لیں گے تو میں آج حمزہ کو اسی حال کے اندر چھوڑ دیتا. قیامت تک کے لیے حمزہ کو, یعنی اس کی مظلومیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ حمزہ اسی طرح اللہ جل شانہ کے سامنے اٹھائے جائیں. اس کے بعد جب یہ پتہ چلا مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلی, تو حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا. حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں, اور عشرہ مبشرہ میں سے جو ایک مشہور صحابی ہیں حضرت زبیر ابن عوام, ان کی والدہ ہیں. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پھوپھی ہیں. تو ان کو جب پتہ چلا تو وہ آ رہی تھی سامنے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پھوپھی آ رہی ہیں, تو آپ نے حضرت زبیر سے, اپنے پھوپھیزاد بھائی سے کہا کہ ماں کو روکو, اس کو مت آنے, کہ حمزہ کی لاش اس حال میں نہیں ہے کہ بہن دیکھے اس کو. تو جب یہ آگے گئے تو بڑی دلیر خاتون تھی ان کی والدہ. تو جب بیٹا آگے گیا ماں کو روکنے کے لیے, تو انہوں نے زور سے سینے کے اوپر ہاتھ مارا, اپنے بیٹے کو رستے سے ہٹا دیا. تو اور وہ نہیں روک سکتے تھے ان کو. تو انہوں نے ایک دم کہا کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے. جیسے یہ کہا تو کھڑی ہو گئی اپنی جگہ اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے, مجھے کسی نے بتایا ہے. حضور سے کہو کہ میں جزا و فضا نہیں کروں گی, میں نوحہ اور آواز نہیں نکالوں گی, میں صبر کروں گی, مجھے بھائی کی لاش دیکھنے تھے. تو جب وہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں تھے, تو آپ کے پاس سے گزری, آپ نے پھوپھی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی, صبر کی کہ اب یہ جائیں گی بھائی کی لاش کو دیکھیں گی. تو کہتی ہیں انہوں نے گئیں اور دیکھا اور بڑے ہی صبر اور استقامت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے لفظ نکلے جس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. آپ نے کہا کہ آج حمزہ کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے, اس پر میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں 70 مشرکین کی لاشوں کا مسئلہ نہ کروں. بعض روایات میں آتا ہے 30 مشرکین کی لاشوں کا مسئلہ نہ کروں. اس پر جبرائیل امین آیتیں لے کر اترے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَإِنْ عَاقَبُوا فَعَاقِبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ, کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم بھی اتنی ہی وَإِنْ عَاقَبُوا, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم بھی اتنی ہی پہنچاؤ. اور پھر مسئلے سے منع بھی کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی اس قسم کا کفارہ ادا فرمایا تھا کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے, لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے اوپر پابندی آ گئی. اب
مسلمانوں کی قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ جنازے اور کفنانے کے لیے کپڑے نہیں تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اول تو جنازہ ہوا، 2 روایتیں ہیں جنازوں کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کہ 72 لوگ تقریباً شہید ہوئے احد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 10 لوگوں کا اکٹھے جنازہ پڑھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک فرد کا علیحدہ جنازہ پڑھا. جن روایتوں میں ہے کہ ایک فرد کا جنازہ پڑھا، کہا کہ پہلے حمزہ کا جنازہ پڑھا اور اس کے بعد اس کو رکھا رہنے دیا اور ساتھ والا بندہ بدلتا رہا اور حمزہ کی چارپائی وہیں پڑی رہی. رسول اللہ نے 70 دفعہ جنازہ پڑھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی چارپائی نہیں اٹھائی. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ 10 لوگوں کا جنازہ ہوتا تھا، 9 لوگ ہٹا دیے جاتے تھے، حمزہ کی چارپائی رہتی تھی. آپ نے 7 دفعہ جنازہ پڑھا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر جب آپ ان کو قبر کے اندر جب کفن کا موقع آیا تو چادر پوری نہیں ہو رہی تھی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پاؤں کے اندر گھاس ڈال دو اور کفن کو اوپر کر دو، منہ تک، جیسے منہ ادھر سے کفن شروع ہوتا ہے تو وہ ان کے پنڈلیوں تک کفن تھا اور اس سے نیچے گھاس تھی. پھر دفن ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی اور کو قبر کے اندر رکھا گیا. 2 افراد کی ایک قبر بنائی گئی اور باقی بیشتر شہداء کی اجتماعی قبریں بنائی گئیں. اتنے زیادہ قبریں کھودنے کا موقع نہیں تھا وہاں پر. جب آپ وہاں سے نکلے بدر احد کے میدان سے اور مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی تھی. جیسے میں نے بتایا، انصار کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ گیا. تو جب آپ انصار کے گھروں کے باہر سے گزرے، قبیلہ بنی اشہل وغیرہ کے، تو آپ کو عورتوں کے رونے کی آواز آئی، اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی. تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا کہ دیکھو مرنے والوں پر ان کی عورتیں رو رہی ہیں، میرے چچا پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہم مہاجر ہیں، ہمارے ہاں ہم تو کم لوگ ہیں. عبداللہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی رسول اللہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر شہید پر اس کے گھر والے عورتیں رو رہی ہیں، میرے چچا پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں. تو گھر گئے انصار کے اور عورتوں سے کہا کہ سب اپنا رونا بند کرو اور جاؤ، حضور پر اپنے چچا کے غم کا اثر ہے، جاؤ حمزہ کو رو سارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ آرام لیٹ گئے. آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو عورتوں کے رونے کی آواز آئی. پوچھا کون ہے؟ کہا کہ انصار کی عورتیں ہیں، حمزہ پر رو رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، اور یہ تو میں نے ویسے یہ مطلب نہیں تھا کہ باقاعدہ اس کو ایک طریقہ بنا لیا جائے. اور آپ نے اس کے اوپر کہا کہ اور آخرت کے اجر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جب مسلمان جب شہید ہوتا ہے تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو محفوظ کرتا ہے. آپ نے رونے سے منع فرمایا. اور پھر آپ کی تسلی کے لیے اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں پر لکھا ہے کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ حمزہ سید الشہداء حمزہ، کہ حمزہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں. یعنی قیامت کے دن جب شہید اٹھائے جائیں گے تو ان کی سرداری سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہوں گے. یہ ان کی اس قربانی کا صلہ، جو اپنے بات دیکھیں جذبات کے اندر اللہ جل شانہ نے بعض چیزوں میں جو خیر رکھی ہوتی ہے، ان کی ابتدا ایک دین، ایک رسول اللہ پر غیرت کے عنوان سے ہوئی. اسلام لانے کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کی، کیسے میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا ابو جہل نے اور وہ اسلام کا سبب بنا، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے کتنی ترقی عطا فرمائی، کیسی شہادت عطا فرمائی، کیسی موت عطا فرمائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہمیشہ کہ آپ کی حدیث میں روایت بھی ہے کہ جو لوگ مدینہ شریف جائیں وہ احد کے شہداء کے مزارات کے اوپر حاضر ہوا کریں. آپ خود بھی تشریف لے کے جایا کرتے تھے. بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے بعد بہت تھوڑا وقت ملا، 6 مہینے بعد فوت ہو گئی تھی، لیکن اس عرصے کے اندر بھی اپنے والد کے معمول کی وجہ سے تشریف لے جایا کرتی تھی احد کے اوپر. آپ بھی جایا کرتے تھے. کہتے جب آپ نے اس کے بعد جتنے بھی اسفار فرمائے، احد کے پاس سے جب آپ گزرے ہیں تو وہاں پر شہداء احد کے لیے کھڑے ہو کر آپ نے باقاعدہ ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. یہ چیزیں دو جذبات اس کے اندر، 3 جذبات آپ کو نظر آئیں گے. ایک غیرت،
دوسرا شجاعت اور بہادری، کہ جس آدمی کو اللہ جل شانہ نے بہادری کے جذبات عطا فرمائے ہوتے ہیں اور خیر کے کاموں کے اندر اس کی بہادری لگتی ہے، اس کے جذبات پہ اللہ جل شانہ کیا کچھ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حالانکہ آپ کے چچا تھے، عمر میں بھی آپ سے بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اسلام لائے تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی کہا کرتے تھے۔ یہ الفاظ خود حضرت حمزہ سے بھی ثابت ہے کہ احد کے موقع کے اوپر آپ جب دو چیزیں کہا کرتے تھے، جنگوں کے اندر حوصلے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں ایسا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ تو حمزہ بھی کہتے ہیں کہ بدر کے میدان کے اندر کہا کرتے تھے کہ انا اسد اللہ و انا اسد رسولہ، کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور میں رسول اللہ کا شیر ہوں۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے کا بیٹا ہوں، یعنی میرے والد عبد المطلب حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے تو میں حاجیوں کو پانی پلانے والے کا بیٹا ہوں۔ یہ شجاعت اور یہ بہادری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ایسی اطاعت کہ اس میں اپنی ہر قسم کی جو ان کو شرف حاصل تھا، ان کو ایک عزت حاصل تھی، تکریم حاصل تھی، اس کے باوجود ایک جانثار سپاہی کا کردار ادا کیا۔ اور تیسرا دینی غیرت اور حمیت کسی انسان میں، اس بات کے اوپر ان چیزوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ شکار کرنے والے، اور صبح سے لے کے شام لکھا ہے بعض سیرت نگاروں نے کہ نواب زادوں کے اور رئیس زادوں کے جیسے معمولات ہوتے ہیں، یہ شکار وغیرہ ان کا شوق ہوتا ہے، تو اسلام لانے سے پہلے حمزہ کی بھی ساری زندگی اسی قسم کی ہے۔ 40 یعنی جب اسلام لائے ہیں تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عمر 2 سال زیادہ ہے، تو اور نبوت کے 6 سال اسلام لائے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 46 سال ہوگی اور ان کی عمر 48 سال ہوگی، اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے 11 سال کے بعد، 11 سال کا عرصہ اسلام کے اندر گزرا ہے، 48 سال کا زمانہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے گزرا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے تھوڑے وقت کے اندر کتنی بلندیوں کے اوپر ان کو پہنچا دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات کو، ان کے واقعات کو اس نیت سے پڑھنا چاہیے اور اس نیت سے بیان کرنا چاہیے کہ ان کی ان صفات کو جو اللہ جل شانہ نے ان کو ودیعت فرمائی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اتنے درجات بلند عطا فرمائے، ان صفات کو انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ انسان یہ کوشش کرے کہ مجھے بھی اس صفت میں سے کچھ عطا ہو جس کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی سندیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان حضرات کو زندگی کے اندر مل گئیں، جنت کی بشارتیں زندگی کے اندر مل گئی۔ حضور نے نام لے لے کر، ہم جمعے کے اندر وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ حضور نے نام لے لے کر فرمایا ابوبکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ، کہ یہ سب جنت کے اندر ہے، زندگی کے اندر ان کو اس بات کی بشارتیں دی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسے اخلاق اور ایسے اوصاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔